محمد اکرم خان آج کے پروگرام اکرم خان کے ساتھ حاضر ہے۔ ساتھیوں، چونکہ میں نے یہ لمحات دیکھے ہوئے ہیں تو جب دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو میں اداس ہو جاتا ہوں، اور اس اداسی کے وقت مجھے وہ سارے کردار یاد آ جاتے ہیں اور تمام واقعات یاد آ جاتے ہیں جب ہمارے پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا۔ اس سانحے کے کردار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ وہ سیاسی بھی ہیں، فوجی بھی ہیں، اور ہمارے معاشرتی تعلقات جن لوگوں سے خراب ہوئے ان میں وہ کردار بھی ہیں۔ اگرچہ ایک سپہ سالار نے پچھلے دنوں یہ جنگ چھیڑ دی کہ یہ سیاسی وجوہات کی بنا پہ ہمارا ایک بازو مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا تھا، لیکن اس میں تاریخ بتاتی ہے کہ کسی نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ہر آدمی نے اپنا پورا حصہ ڈالا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں 16 دسمبر کو ایک سیاہ باب دیکھنا پڑا، جس میں ہم جو قائد اعظم نے ایک ملک تخلیق کیا تھا اس میں سے آدھا ملک ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ آج میں اس موضوع پہ کچھ دوستوں کی رائے لینے کے لیے ٹی ہاؤس ملتان میں آیا ہوں۔ اس وقت میرے ساتھ رضی الدین رضی ایک مشہور شاعر ہیں، کئی شاعری کی کتابوں کے مصنف ہیں، اور لکیلی آج سے کچھ 30-35 سال پہلے میں نے ان کے ساتھ ریڈیو پاکستان ملتان میں پروگرام بھی کیے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کے اس دردناک واقعہ پر ان کی کچھ رائے لیں، ان کے کچھ خیالات کا آپ تک اظہار پہنچائیں۔ جناب رضی الدین رضی۔ بات یہ آپ نے جو بات کی، اسباب پر اگر ہم بات کرنا چاہیں، وجوہات پر بات کرنا چاہیں، تو وجوہات سقوط ڈھاکہ کی آپ نے صحیح کہا کہ سیاسی بھی ہیں اور فوجی بھی ہیں، اور اس میں اگر میں ایک بات ہم کہیں کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا تو اس کی بنیادی اسباب وہی تھے جو آج بلوچستان کے۔ آج بلوچستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے، کم و بیش ایسی ہی صورتحال تھی۔ آج وہاں جو احساس محرومی ہے وہی بنگالیوں کو بھی تھا، اور آج جس طرح وہاں لوگ جو ہیں وہ مظالم کا شکار بھی ہو رہے ہیں، وہ لاپتہ بھی ہو رہے ہیں، وہ شور بھی مچا رہے ہیں، وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں وہاں، اور وہاں خواتین بھی سڑکوں پر آئی ہوئی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں گوادر میں خواتین نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اب گوادر ہے یا بہت سے، اب اس کے بعد جب ہم مشرقی پاکستان کی جانب آتے ہیں تو اس وقت میرے خیال میں ہم سیاسی وجوہات کی بنا پر لوگوں کو غدار بنا دیتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں جو محب وطن تھے انہیں غدار بنا دیا گیا، اور جو غدار تھے وہ محب وطن قرار پائے۔ اب ہمیں ہسٹری جب ہم نے بہت بعد میں جا کر دیکھی، پہلے تو ہم نصابی کتابیں پڑھتے تھے، لیکن جب ہم نے غیر نصابی کتابیں پڑھی تو ہمیں معلوم ہوا کہ اصل میں تو محب وطن شیخ مجیب الرحمان تھے، جو محترمہ فاطمہ جناح کی کمپین چلا رہے ہوں وہ کیسے غدار ہو سکتے ہیں؟ سو بھٹو صاحب کے چونکہ ایوب خان کے ساتھ ایک تعلق تھا، بھٹو صاحب ایوب خان کے ساتھ تھے، اس کے منسٹر تھے، سو ایوب خان کے ساتھ مل کر انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو غدار قرار دیا، اور پھر وہ غداری کا ایسا سرٹیفکیٹ ہمارے ریاست کی جانب سے جاری کیا گیا کہ شیخ مجیب الرحمان الگ نہیں ہونا چاہتے تھے، ان کے نکات کو متنازع بنایا گیا۔ ان کے نکات اگر دیکھیں جو انہوں نے نکات پیش کیے تھے، ان میں سے ایک آدھ کو چھوڑ کر جس پر رضامند ہو گئے تھے وہ بعد میں، اگر ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جاتا تو وہ رضامند ہو جاتے، لیکن ہم نے اس کو بھی متنازع بنایا۔ پھر زبان کا معاملہ آ گیا، اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا، وہ ایک احساس محرومی پیدا ہو گیا۔ پھر وہ ہمیں بھاشانی صاحب کہتے تھے کہ مجھے پنجاب کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آتی ہے، تو پٹسن ان کا ایک مرکزی ان کی پروڈکٹ تھی، اس پروڈکٹ کو ہم نے ان کے لیے نہیں اپنے لیے استعمال کیا۔ سب بہت ساری وجوہات ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں۔ ناظرین، اس وقت اس رضی کے بعد میں ہمارے باقی دوست بھی یہاں بیٹھے ہیں،
اگرچہ آج میری ان سب سے پہلی ملاقات ہے، رضی سے تو میری بڑی 30-35 سال پرانی ملاقات ہے. میں آج کے موضوع کو، جیسے کہ رضی نے بتایا کہ اس کے کافی سارے اسباب تھے، تو میں اب کیمرہ خواجہ حبیب الرحمان صاحب کی طرف کرتا ہوں. خواجہ صاحب نے ملتان کے بارے میں بہت کچھ تحریر کیا ہے اور ایک کارنسٹ ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں. تو آئیے خواجہ صاحب سے سنتے ہیں کہ ان کے 16 دسمبر کے بارے میں کیا رائے ہے. دیکھیے جی، ملبہ تو سارا سویلینس پہ گرایا جا رہا ہے. ابھی جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ آرمی چیف، آؤٹ گوئنگ آرمی چیف نے جو بیان دیا تھا، اسے واپس وہ پینڈورا باکس کھل گیا ہے. لیکن جب تھوڑا سا سرسری جائزہ لیں تاریخ کا تو دیکھتے یہ ہے کہ ایوب خان نے بہت پہلے فیصلہ کر لیا تھا بنگالیوں کو علیحدہ کرنے کا. انہوں نے اپنے ایک وزیر کو بھیجا تھا ان کے پاس، بلکہ گالی دے کے کہا تھا یار یہ جو ہے نا رولا ڈالی رکھتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں تو علیحدہ ہو جائیں، تو آپ جاؤ ان سے ساتھ بات کرو. تو مذکورہ وزیر صاحب گئے ادھر، تو انہوں نے بنگالیوں نے پوچھا ان سے بھی آپ اکثریت ہیں یا ہم اکثریت ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی آپ ہی اکثریت ہو. تو انہوں نے کہا ہم اکثریت ہیں تو ہمارا یہ فیصلہ کہ ہم نہیں علیحدہ ہوتے، اگر علیحدہ ہونا ہے تو آپ وہ اقلیت ہی علیحدہ ہوتی ہے. تو یہ تو ان کے عزائم تھے، ان کا بالکل نہیں تھا ارادہ علیحدہ ہونے کا. یہ حالات ایسا پیدا کیے گئے اور یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا ہی فیصلہ تھا اور بہت پہلے کا تھا. سوچی سمجھی بھی ان کی اسکیم تھی یہ. تو ابھی یہ بھٹو پہ یا دوسروں پہ الزامات دینا ان کی ایک وہ خالی وہ ہے، باقی اس میں حقیقت تو کوئی نہیں ہے. خواجہ صاحب نے بڑا انالیسس کیا، لیکن ملک رب نواز صاحب چونکہ میرے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور ان کا معیشت کے ساتھ خاصا تعلق ہے اور یہ ٹی ہاؤس کی جان ہے اور یہ تمام دوست ڈیلی شام کو یہاں بیٹھا کرتے ہیں. اور میں تو چونکہ آج ان کو جوائن کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت اچھی محفل ہے جہاں پہ ادب کی بات ہوتی ہے، سیاست کی بات ہوتی ہے. سیاست کی بات تو شاید بہت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن ادب کے بارے میں یہ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں. تو میں ملک رب نواز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ کس طرح سیٹل ہوا، یہ کس طرح مطلب وقوع پذیر ہوا اور ہم آج کہاں کھڑے ہیں اور آئندہ ہماری اس کے بارے میں کیا پریڈکشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سر، آپ نے ہمیں موقع دیا بولنے کا. ایسا ہے کہ میں کوئی نہ جانتا ہوں سیاست کے متعلق، نہ میں کوئی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں بیسیکلی اکنامکس تھوڑی بہت جانتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ آج کل، اور پہلے بھی تھا، آج کل یہ ہے کہ کنزیومر سوسائٹی جو ہے جتنی بڑی ہوگی اتنی اس کے اثرات ورلڈ پہ یا ملک میں یا ریجن میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں. اگر ہم پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے پاکستان تھا مشرق مغربی، دونوں مل کے آج ہم زیادہ بہتر ہوتے اکنامکس کے حساب سے، کیونکہ اس وقت جو ایکسپورٹ ہے وہ پاکستان کی کم ہے اور بنگلہ دیش کی زیادہ ہے. اگر دونوں مل کے ہوتا تو شاید اکنامیکل حالات ڈفرینٹ ہوتے. یہ ٹھیک ہے، اس وقت لوگوں نے یہ فیل کیا کہ بنگلہ دیش ہمارے اوپر ایک سردردی ہے یا حالات اتنے اچھے وہاں نہیں ہیں، لیکن آج محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی ایکسپورٹ ہم سے بہتر ہے، ان کے ریزروز ہم سے بہتر ہیں اور ان کی اسٹینڈنگ جو باہر ہے وہ زیادہ اچھی ہے. بے شک ہم اٹامک پاور ہیں، کافی بہتر ہمارے حالات ہیں. یہ نہیں ہے جیسے لوگ پینٹ کر رہے ہیں کہ جی ڈیفالٹ ہونے والا ہے، بینکرپٹسی ہو رہی ہے فلاں. نتھنگ از ٹو ہیپن، دس از آل ریومر. بہت زیادہ ریومرز ہیں. فیکٹ صرف یہ ہے کہ چند جو لونز ہیں وہ ہم نے ری شیڈول کرنے تھے وہ ہو چکے ہیں اور آئندہ حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ورلڈ لیول پہ جس ملک کی آبادی زیادہ ہے، جس میں کنزمپشن زیادہ ہے، اس کو اہمیت ملتی ہے. چائنا، انڈیا یا باقی جو بڑے ملک ہیں ان کو اہمیت اسی وجہ سے کہ وہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیز آ کے کام کرتی ہیں، ان کی چیزیں بکتی ہیں، وہ وہاں پہ ان کو لوئسٹ پاسبل کاسٹ ہوتی ہے، چاہے وہ فائنینشیل کاسٹ ہو یا ورکرز کی ہو، تو وہ ایفیشینٹ اور لو کاسٹ ورکنگ ملتی ہے ان کو، اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس وہاں پہ کم ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے
کہ اس وقت بنگلہ دیش وہ پاکستان سے اپر ایج ہے اس کا، وہ پاکستان کی اکانومی خراب نہیں ہے، لیکن جنرلی جو پرسیپشن ہے کیونکہ لون زیادہ ہو گئے ہیں پہلے کی نسبت، یا مس مینیج ہوا ہے، یعنی مس مینیج میں سمجھتا ہوں زیادہ ہے ایز ادروائز وی آر اے مچ بگر ملک صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایکچولی آج کل جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، بلکہ آپ نے جو لون دینے ہیں اگر وہ ری شروع کر دیے جائیں تو میرے خیال میں نتھنگ ٹو گوئنگ مطلب کوئی بیٹر صورتحال نکل سکتی ہے۔ بالکل آپ کا ملک صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی اچھی رائے دی۔ اس وقت میرے ساتھ ایک ہمارے بہت لٹریری دوست بیٹھے ہیں، تاج محمد تاج صاحب بیٹھے ہیں، تو ان کا بھی بڑا اس سیاست پہ اور حالات حاضرہ پہ ایک غور و فکر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی رائے لیں، کیونکہ یہ کالم نگار ہیں اور بیسیکلی، اور ان کو نہ صرف پبلک کی رائے کا بھی پتہ ہے بلکہ ان کو جو معاشرے میں عینی شاہد ہیں، بلکہ وہ ان دور کے شاہد بھی انہوں نے کہا کہ مجھے ان سب واقعات کا پتہ ہے۔ تو تاج صاحب آپ ذرا کچھ بتائیے۔ یہ واقعہ ہوا ہے تو اس دن یقین کیجیے گا کہ میں نہیں سو سکا، مجھے نیند نہیں آئی اس رات جس دن یہ واقعہ ہوا ہے۔ مشرق پاکستان علیحدہ ہوا ہے، اور یہ کیفیت صرف میری نہیں تھی، جتنے محب الوطن لوگ تھے انہوں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارا پاکستان کیوں علیحدہ ہوا ہے۔ بھائی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، جب میں آپ نے یہ بات کی نا کہ میں سو نہیں سکا، تو آپ یقین کریں کہ میں فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا، اور میں اس وقت تحصیل چوک آپ نے دیکھا بوسن روڈ پہ، وہاں میں کھڑا تھا، تو 5 بجے خبروں میں مجھے پتہ چلا کہ جی آج مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا ہے، اور میں نے اپنے گھر جا کے بتایا، اپنے فادر کو بتایا کہ میں نے کہا جی میں تو بار یہ خبر سن کے، کیونکہ ان دنوں نہ ٹی وی ہوتا تھا نہ ریڈیو ہوتا تھا، بڑی لوگوں کو باتیں نہیں پتہ چلتی تھی، حتیٰ کہ وہ جو اخبارات ہوتے تھے اخبارات میں وہ سفید صفحے آتے تھے، یعنی اس میں خبریں نہیں چھپتی تھیں، سفید صفحے آتے تھے، اور میں نے جب گھر جا کے بتایا، پھر ہم لوگوں نے BBC لگایا، تو خبر جو پاکستان کی زیادہ بریک جو ہوئی نا یہ مشرقی پاکستان کی، یہ میں نے ناظرین BBC سے جب ہم نے دیکھا تو BBC سے پتہ چلا کہ پاکستان علیحدہ ہو چکا ہے۔ تو یہ تاج صاحب روز میں جو خبر شائع ہوئی تھی نا، اگلے روز جی اخبارات میں جو خبر سنگل کالم خبر شائع ہوئی تھی، اور جس کا جو ظاہر ہے اس زمانے میں خبریں جس طرح دیتے تھے، وہ خبر یہ تھی کہ پاکستان اور بھارت کی فوجوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا جنگ بندی کا، یہ خبر تھی۔ یہ نہیں تھا کہ ہتھیار ڈال دیے، جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا جس پر دستخط ہو گئے۔ یہ خبر بیک پیج پر یا کہیں سنگل کالم چھوٹی سی چھپی ہوئی تھی۔ یہ ناظرین آپ کو میں نا ڈھاکہ کی جو یہ جو فوٹو میں دکھاتا ہوں، میری لائبریری میں ہے، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ دیکھیں کہ یہ کیسے ہمارے اس وقت کے جو حکمران تھے یا جو ہمارے سپاہ سالار تھے وہ یہ سائن کر رہے ہیں۔ تو جی تاج صاحب آپ بتا رہے تھے کچھ۔ سر گزارش یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ جس وقت ہم آزاد ہوئے اس وقت سب سے پہلے جو تحریک چلائی گئی پاکستان کی وہ بنگلہ دیش سے چلائی گئی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم اکٹھے آزاد ہوئے تو سیاسی طور پر یا کسی وجہ سے، جیسے ریاض صاحب فرما رہے تھے کہ بھی پرسن کی خوشبو آتی ہے، اور ہم نے بھی کہا کہ وہاں اردو نہیں بولتے، تو یہ سب چیزیں ایسی پیدا ہوئیں جو سیاسی طور پر کچھ لوگوں نے مل کر، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ایک خوبصورت ملک بن سکے، تو انہوں نے علیحدگی کا ایک شکل اختیار کی، حالانکہ وہ نہیں چاہتے تھے آپ سے علیحدہ ہونا، مگر سیاسی طور پر ایسے حالات پیدا ہو گئے، ہم مجبور ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمیں علیحدگی اختیار کرنی پڑی۔ اور پھر یہ کہ اس کا دکھ جو ہے نا، ہم یقین کریں ابھی تک ہمیں اس چیز کا احساس ہے، ہم بنگلہ دیش سے ویسے ہی پیار ابھی تک کرتے ہیں۔ آج دیکھیں کہ اس کی کرنسی کی قیمت کتنی بہت زیادہ ہے، جی بالکل صحیح، اور ہماری کرنسی کہاں پہنچ چکی ہے آج کانسیکوینس آج تک، مطلب۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ایجوکیشن جو تھی، وہ ایجوکیشن کا جو اوسط جو تھی بنگلہ دیش میں، تعلیم کی اوسط زیادہ تھی، ہماری کم تھی، ہم کم تعلیم یافتہ تھے، وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ اور مجھے اتنا بھی یاد ہے کہ بنگلہ دیش کے آفیسر ملتان میں جاب کرتے رہے، بنگلہ دیش کے آفیسرز گزٹیڈ پوسٹ والے 18 19 20 میں سے یہاں موجود تھے۔ اس جو گھنٹہ گھر ہے اس کی کمیٹی میں باقاعدہ بنگلہ دیش کا ایک آفیسر موجود تھا، اور اس نے جو ملتان کے لیے کام کیے ہیں وہ آپ کے ساتھ آن دا ریکارڈ ہے۔
جی تاج صاحب، یہ بالکل آپ نے جو باتیں کی مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے کہ میرے فادر اس وقت ایک سول سروس میں تھے، اور ہم جوہر آباد ڈسٹرکٹ سرگودا کا ایک اسٹیشن ہے، یہ 3rd ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا علاقہ تھا، تو وہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے کئی کلاس فیلوز دوست ہوتے تھے جو کافی سارے گھروں میں بنگالی رہتے تھے، بڑا پیار محبت تھا، مطلب بڑا پیار محبت ہوتا تھا، بڑے اچھے طریقے سے رہتے تھے۔ اچھا یقین کریں اب بھی آج ہم حالات دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم ہر کام کے قصوروار ہم ہیں، یعنی عوام ہر کام کے قصوروار ہے، ہم نے ہی پیسہ ڈی ویلیو کیا ہے، ہم نے ہی پاکستان کو توڑا ہے، ہم نے ہی چیزیں مہنگائی کی ہیں، ہم نے ہی قرضے کھائے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ میں رضی آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہماری آج کی اس محفل کو کنکلوڈ کریں کہ آپ کی فائنل رائے کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس کے اسباب کیا تھے، اسباب حبود الرحمان کمیشن میں آ گئے تھے جی، اور اس کے کسی ذمہ دار کو سزا نہیں ملی تھی۔ اب ہم ہر سال صرف ایک دن یہ ساری گفتگو کرتے ہیں، جی، اور تاریخ کا سبق یہ ہے کہ ہم تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے، لہٰذا ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے فیوچر میں کیا کرنا ہے۔ فیوچر میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ڈپرائیوڈ سوسائٹیز میں اور جو ڈپرائیوڈ کمیونٹیز ہیں یا جو ڈپرائیوڈ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، تو ہمیں سب سے زیادہ ہم یہ دیکھیں کہ حقوق کے حوالے سے بلوچستان والوں کو ہم سے شکایات ہیں، سو ہم ان کی شکایات اس سے پہلے کہ کوئی اور سانحہ رونما ہو، ہم ان کی شکایات کیسے دور کریں۔ اور آخری بات یہ کہ پھر ہمارے اپنے خطے میں جو محرومی ہے، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، ہم ایک سرائکی علاقے میں رہتے ہیں، ایک پسماندہ علاقے میں رہتے ہیں، ایک بہت بڑا علاقہ ہے کہ جس میں محرومیاں ہیں، اور ہم تخت لاہور کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، لیکن دیکھنا صرف یہ ہے کہ ہم ان محرومیوں کو کیسے ختم کریں گے، لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، تمام جو قومیں ہیں ان کو جیسے 8ویں ترمیم کے ذریعے لوگوں کو 8ویں ترمیم ختم کی گئی، اور اس کے بعد جو 18ویں ترمیم کے ذریعے جو صوبائی خود مختاری دی گئی، صوبائی خود مختاری بنیادی چیز ہے۔ جب آپ صوبائی خود مختاری دیں گے اور اس کے بعد صوبوں کو ان کے حصے دیں، صوبوں کو مرکز میں سے جو بھی آمدن ہوتی ہے وہ ان کا پراپر حصہ دیں تاکہ وہ اپنے اوپر ڈیولپمنٹ کر سکیں۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بنگلہ دیش میں بھی ایشو بنا تھا، اور آگے بھی ہمیں KPK میں یا بلوچستان میں یا سندھ میں جو آوازیں اوپر رہی ہیں وہ اسی لیے اوپر ہیں۔ رضی الدین رضی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری آج کی اس محفل میں کنکلوڈنگ ریمارکس دیے۔ خواجہ حبیب الرحمان صاحب کا، رب نواز صاحب کا، تاج الدین تاج صاحب کا میں بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کے اس موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور میری کوشش ہے کہ میں اچھے لوگوں کے خیالات آپ تک پہنچا سکوں، اور ہم اس دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ یا الہی کوئی ایسا وقت لا ہمارے پہ تاکہ کسی طرح سے یا کنفیڈریشن ہو جائے یا ہم دونوں ملک دوبارہ اکٹھے ہوں، اور ہم اپنی جو محرومیاں ہیں ان کو درست سمت میں چلا کے ایک مضبوط پاکستان کو قائم رکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ، امید ہے آپ میرا پروگرام پسند کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے۔ اکرم خان کے ساتھ آج کے پروگرام کی میں اس وقت اختتام کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔